السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے ایک نیا موضوع لے کر کے آیا ہوں۔ کل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی، اور وزیر اعظم صاحب کی خواہش پر ملاقات ہوئی، اور جو یہ 6 رکن جو ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، سپریم جوڈیشل کونسل کو، کہ ان کے کام میں مداخلت کی جا رہی، ایجنسی کی جانب سے مداخلت کی جا رہی ہے، اس کے اوپر جو پھر فل کورٹ اجلاس بھی ہوا چیف جسٹس کی سربراہی میں، اور ان کا جو اعلامیہ سامنے آیا وہ اعلامیہ یہ تھا کہ انکوائری کرنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے، اور حکومت انکوائری کرے گی، اور اس کو تھارلی چیک کیا جائے گا، اور حکومت جو کمیشن بنائے گی وہ ایک ریٹائرڈ جج پہ ہوگا، اور اس کی فائنڈنگ کو دیکھا جائے گا۔ اب جناب باری آ جاتی ہے اس کے پیچھے محرکات کون تھے، ان 6 ججز کے پیچھے۔ 2 دن پہلے آپ دیکھیں کہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان کی بہن ہیں، انہوں نے بڑی دھمکی آمیز اور رونق سے جو ہے وہ بات کی تھی، اور اس کے بعد پھر ان 6 ججز کا خط آ جانا سپریم جوڈیشل کونسل کو، وہ بھی ایک معنی رکھتا ہے۔ جو میں سمجھتا ہوں، جو میں اس کو آبزرو کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ 6 رکنی جو ججز ہیں، انہوں نے جو خط لکھا ہے وہ خط اس پیرائے میں لکھا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب کی ایک پٹیشن پڑی ہوئی ہے، انہوں نے ریفرنس بھیجا ہوا ہے، اور اس کے اوپر کارروائی ہونے جا رہی ہے، اور وہ عنقریب جو ہے اس کو سنا جائے گا۔ اب انہوں نے ملا کر کے اس ریفرنس کو کنٹروورشل کیا، اپنی طرف سے کیا ہے کہ اس کو کنٹروورشل کیا جا سکے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اس کو کنٹروورشل کرتے کرتے وہ خود بھی کنٹروورشل ہو جائیں گے۔ یہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے وہی گیم کی ہے جو مظاہر عالم اکبر نقوی نے کی تھی، اور اب یہ پھنس چکے ہیں۔ اب ان کو جواب دینا پڑے گا، اب ان کو پروو کرنا پڑے گا کہ کس ایجنسی کے سربراہ نے، کس ایجنسی کے کارندے نے یا آفیسر نے یا جس نے بھی ان کو اپروچ کیا اور ان سے ان کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہونے کی کوشش کی اور برمرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کی، اور اگر یہ پروو نہ کر سکے پھر ان کو سزا بھگتنا ہوگی۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سزا ان کی جو ہے وہ ٹرمینیشن آف سروس ہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑا سنگین الزام ہے افواج پاکستان کے اوپر، اور افواج پاکستان کے اداروں کے اوپر، سیکیورٹی اداروں کے اوپر، انٹیلیجنس ایجنسیز کے اداروں کے اوپر، اور اگر یہ پروو نہ کر سکیں تو ان کو جیلوں میں بھیجا جانا چاہیے، تاکہ آئندہ اس قسم کی حرکت کرنے والے کوئی بھی ہو اس کے لیے ایک سبق ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مٹی ڈال دی جائے، نہیں، مٹی نہیں ڈالنی چاہیے۔ یہ ملک کی وقار کا مسئلہ ہے، افواج پاکستان کی عزت کا مسئلہ ہے، اور سب سے بڑھ کے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے بین الاقوامی معاہدے جیسے سی پیک ہے، اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش تو نہیں ہے کہیں یہ وہ کہہ تو نہیں ہے جو عمران خان کہتا تھا کہ اگر میں نہ رہا تو پاکستان خدا نخواستہ 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، پاکستان میں انتشار پھیلے گا۔ یہ کہیں اسی سلسلے کی کڑی تو نہیں؟ اور اگر ان ججز کا کنڈکٹ دیکھا جائے اور ان کے ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ ججمنٹ دیکھی جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان تمام ججز کی جو ججمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے، اور پی ٹی آئی کو انہوں نے سہولت کاری کی ہے، پی ٹی آئی کے حق میں انہوں نے فیصلے دیے، جبکہ جو قانون کے مطابق کام کرنے والے آفیسرز تھے، مثلا وہ ایک ڈی سی او لاہور تھے، ان کے ساتھ جس طریقے کا انہوں نے رویہ اختیار کیا وہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور باعث شرم بھی ہے کہ ایک اچھے اور آنریبل آفیسر کو آپ نے کس طریقے سے دھمکایا اور کس طریقے سے اس کے خلاف فیصلہ دیا۔
اور پھر وزیر اعظم پاکستان کو طلب کیا. بھائی وزیر اعظم پاکستان کے یہ کام ہوتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے. یہ جو اس قسم کی ان کی ایکسٹرا آرڈنری ججمنٹس رہی ہیں یہ بہت سے سوال چھوڑتی ہیں. اب ہم سمجھتے ہیں بحیثیت پاکستانی قوم، بحیثیت پاکستانی، کہ عدلیہ سے ان کرداروں کو پاک کیا جانا چاہیے اور رول آف لا کا نفاذ ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کو عزت و تکریم دینی چاہیے. حکومت کے معاملات میں کسی طور پہ عدالتی سٹیج سے مداخلت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حکومتوں کا جو کام ہے وہ حکومتوں کو ہی کرنے ہوتے ہیں. عدلیہ کا کام وہ نہیں ہے کہ وہ حکومتی کاموں میں مداخلت کریں اور حکومت کے معاملات کو دیکھیں. نہیں یار، یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. میں ایک اور بات سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اب چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی عدلیہ کے لیے کچھ گائیڈ لائنز مقرر کی جانی چاہیے. وہ بہت ہی نفیس اور آئین پر عمل کرنے والے شخص ہیں، آنریبل انسان ہیں، اور یہ فیصلہ ان کے اوپر چھوڑتے ہیں. اور اسی طرح حکومت کو سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کمیشن بنانے جا رہے ہیں اس کے ٹی او آرس میں یہ ضرور رکھیں کہ جتنی جلدی ممکن ہے اس کے اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور قصورواروں کا تعین کیا جائے اور انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے. اور یہ اگر ججز صاحبان بھی ملوث ہوں یا انہوں نے کوئی پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے کوشش کی ہے، یقیناً لی ہے، کیونکہ ان کی فیملیز جب میاں صاحب کے خلاف فیصلے ہوتے تھے تو یہ گیلری میں بیٹھ کے دیکھتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے. اور یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کر دوں کہ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے بھی یہ ایک عقدہ کھولا تھا کہ عمران خان نے فرمایا کہ آئندہ عدلیہ میں ججز ہمارے آنے والے ہیں اور یہ سب کچھ ہمارے حق میں بہتر ہوگا اور ہمارے حق میں فیصلے آئیں گے. کہیں اس سلسلے کی کڑی نہیں. اس کمیشن کو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. جاوید ہاشمی صاحب کو بلانا چاہیے، عمران نیازی کو طلب کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی چیزیں ہیں علیمہ خان کو بھی طلب کیا جانا چاہیے، بشرا بیگم کو طلب کرنا چاہیے، پرویز الہی کو طلب کرنا چاہیے. ان تمام کو طلب کریں، ان سے تحقیقات کریں تاکہ اس معاملے کے منطقی انجام تک پہنچا جائے. امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میں دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کے پاس نئی سے نئی ویڈیوز پیش آ جائیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو. اللہ حافظ.